وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ۔ اور اے میری قوم، میں تو اس پر تم سے کسی مال کا بھی طلبگار نہیں ہوں، میرا اجر تو اللہ ہی کے ذمے ہے، اور میں ایمان لانے والوں کو چھوڑ نہیں سکتا کہ یہ لوگ بھی اپنے پروردگار سے ملنے والے ہیں، البتہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ نادانی سے کام لے رہے ہو۔ اس آیت کریمہ میں حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتا دیا کہ عام طور پر جو لوگ کوئی ڈھونگ رچاتے ہیں ان کا مقصد اپنے تقدس کی عمارت کھڑی کرنا اور لوگوں سے نذرانے وصول کرنا ہوتا ہے۔ اسی لیے ہر قوم میں آنے والے نبی نے واضح طور پر سب سے پہلے اور بالکل کھلم کھلا اعلان کر دیا کہ میں تم سے کسی نظر و نیاز اور اجرت و تنخواہ اور پیسے اور دولت کا طلبگار نہیں ہوں۔ اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ داعی کو ان لوگوں سے اپنی ذات کے لیے کوئی مالی مطالبہ نہیں کرنا چاہیے جن کو وہ دعوت دے رہا ہے، لہذا ہر نبی نے اس طرح کی بات کہی ہے۔ نیز انسان کی نفسیات یہ ہے کہ وہ دنیا میں ہر چیز کو مادیت کے ترازو میں تولتا ہے، وہ انسان کی قدر و قیمت علم و عمل اور اخلاق و کردار کے ذریعے متعین نہیں کرتا، بلکہ مال و اسباب کے ذریعے سے کسی کو ترازو میں تولتا ہے اور مال و اسباب کے ذریعے سے اس چیز کو متعین کرتا ہے کہ وہ اس کی عزت کرے یا نہ کرے۔ جو لوگ مادی اعتبار سے کمزور ہیں ان کو اتنا حقیر سمجھتا ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھنا بھی گوارا نہیں کرتا، لیکن جو لوگ مالدار ہوتے ہیں اور پیسے والے دولت والے ہوتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھنا اپنی شان سمجھتا ہے۔ لیکن مسلمانوں اور خاص کر دینی رہنماؤں کی شان یہ ہے کہ وہ مادی وسائل سے مروب نہیں ہوتے، بلکہ اخلاق و کردار کے لحاظ سے وہ لوگوں کو درجہ دیتے ہیں۔ اسی کو قرآن پاک نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت دار وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہو۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے بالکل فرما دیا کہ تبلیغ کے کام کی کوئی تنخواہ میں تم سے نہیں لیتا، جو مالی خود غرضی کا تم کو شبہ ہو، میں اپنے پروردگار کا نوکر ہوں اور اسی کے یہاں سے مجھے مزدوری اور میری تنخواہ ملے گی۔ بحمد اللہ، نہ مجھے تمہارے مال کی طلب ہے نہ تمہارے مال کی مجھے ضرورت ہے، پھر میں غریبوں کو چھوڑ کر مالداروں کی طرف کیوں جھکوں؟ اگر تم میرے ماننے والوں کو محض ان کی غریبی یا ان کے غربت والے کاموں کی وجہ سے حقیر و ذلیل سمجھتے ہو تو خوب سمجھ لینا چاہیے کہ میں وہ نہیں جو دولت ایمان کے سرمایہ داروں کو ظاہری خستہ حالی کی بنیاد پر دھکے دے کر نکال دوں۔ انہیں ایک روز اپنے پروردگار کے سامنے پیش ہونا ہے، پھر وہ بہت ممکن ہے کہ میری شکایت اللہ تعالیٰ کے دربار میں کریں گے کہ آپ کے پیغمبر نے متکبر دنیا داروں کی خاطر ہم غریب وفاداروں کو نکال دیا تھا، تو میں ظاہری حال کے خلاف یہ کیوں کر سمجھ لوں کہ ان کا ایمان محض ظاہری اور سرسری ہے؟ دلوں کو چیر کر دیکھنا میرا کام نہیں، یہ پروردگار کے یہاں ہی پتہ چلے گا کہ ان کے دلوں کی کیا حالت تھی۔ رہی بات یہ کہ تم جو یہ کہتے ہو کہ مالداروں کی طرف سے اگر تمہاری کوئی جماعت بن جاتی تو یہ اچھا ہوتا اور ہم ان غریبوں کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے، تو حقیقت میں تم ہی لوگ جاہل ہو، تم ہی لوگ حماقت کے اوپر تلے ہوئے ہو۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ تمہیں انجام پر نظر نہیں، صرف ان کی ظاہری شکستگی اور افلاس اور غریبی والی حالت دیکھ کر تم انہیں حقیر سمجھتے ہو اور ایسی محمل درخواست کرتے ہو کہ ان کو ہٹا دیا جائے تو پھر ہم تمہارے پاس آئے۔ تو کیا غربت، کیا حلال کمانے کے لیے محنت کرنا یہ کوئی عیب ہے؟ یہی چیز تو ہے جو حق کے قبول کرنے میں رکاوٹ نہیں بنتی۔ عموماً دولت انسان کے اندر نشہ پیدا کر دیتا ہے، جاہ و منصب آدمی کو متکبر بنا دیتا ہے، ان سب چیزوں کی بنیاد پر ہی آدمی حق کے قبول کرنے سے محروم رہتا ہے۔ اسی لیے ہرقل جو بادشاہ ہے، وہاں پر جو ابو سفیان کے ساتھ کلام ہوا تو یہ والی حدیث جو بخاری شریف میں مذکور ہے اس کے اندر آتا ہے کہ انبیاء کے متبعین، انبیاء کے ماننے والے ہمیشہ
ظاہری اعتبار سے کمزور لوگ ہی ہوتے ہیں۔ بہرحال تم نہیں جانتے کہ سب کے سب کو خدا کے پاس جانا ہے، وہاں پہنچ کر ظاہر ہو جائے گا کہ کون بہتر ہے اور کون بہتر نہیں، کون کس سے بہتر ہے اور کون کس سے بہتر نہیں، اور تمہارا جاہلانہ غرور جو تم یہاں دنیا میں دکھلا رہے ہو آخرت کے اندر سب پتہ چل جائے گا۔ وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن طَرَدتُّهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، اور اے میری قوم اگر میں ان کو چھوڑ دوں تو اللہ کے مقابلے کون میری مدد کرے گا؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ حضرت نوح علیہ السلام اس آیت مبارکہ میں فرماتے ہیں کہ تمہارے کبر و غرور اور جہالت اور تمہاری باتوں سے متاثر ہو کر میں اپنا نقصان کیسے کروں؟ اگر تمہاری رعایت سے میں نے ان خدا کے مخلص بندوں کو دھکے دے دیا یا چھوڑ دیا تو پھر اس کی سزا اور گرفت سے جب مجھے پکڑا جائے گا تو پھر مجھے وہاں کون بچائے گا؟ کیا تم بچانے آؤ گے؟ لہذا میں تمہاری وجہ سے اپنا نقصان کیوں کروں؟